ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے دشمن بناؤ، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ سب کے سب واصل جہنم ہو جائے، سب کے سب جہنمی بن جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ شیطان بنی نوع انسان کا دشمن ہے۔ کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو۔ شیطان کی دشمنی یہ ازلی ہے، شروع دن ہی سے اس کی دشمنی بنو آدم کے ساتھ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کے جنت سے نکلوایا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ شیطان نے کہا کہ ہم بنو آدم کو بہکائیں گے، آگے سے حملہ کریں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے، دائیں سے حملہ کریں گے، بائیں سے حملہ کریں گے، ہر خیر کے راستے پر ہم بیٹھیں گے اور خیر سے بنو آدم کو دور کریں گے، شر کے راستے پر بیٹھیں گے اور شر کو بنو آدم کے سامنے مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کریں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین، کہ ہم ان پر حملہ کریں گے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، پھر آپ ان میں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیے گا، یعنی توحید سے دور کر دوں گا بنو آدم کو، ان کے اندر شرک رائج ہو جائے گا اور اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، شیطان کا آپ پر بس نہیں چلتا تھا، اس کے باوجود صبح و شام دعا پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کتاب، ابو داؤد کتاب الادب، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس دعا کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی
وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے عفو و درگزر کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، دین میں دنیا میں دونوں جگہ، اپنے مال میں اپنے اہل و عیال میں، ہر چیز میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو میرے دین کی حفاظت فرما، دنیا کی حفاظت فرما، شیطان مجھے کہیں بہکا نہ دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے۔ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل تھی، شیطان کا آپ پر بس نہیں چلتا تھا، اس کے باوجود آپ صبح و شام اس دعا کا ورد کیا کرتے تھے، اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا، اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ ہیں، اور جان لو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے شیطان جب بنو آدم کو بہکاتا ہے اس کو اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے، روزے سے دور کرتا ہے، عبادات سے دور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کا ذکر کرتا رہے، اسلامی احکامات پر عمل پیرا رہے، تو شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا ہے۔ علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لینزی شیاطینہ کما ینزی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ مومن اپنے شیطان کو اسی طرح تھکا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، لاغر کر دیتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، اپنی سواری کو تھکا دیتا ہے۔ یعنی مومن اگر اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، تو شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا، الٹے مومن اس کو تھکا دیتا ہے۔ یہ شیطان کی دشمنی جیسا کہ میں نے کہا ازلی ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی نومولود آتا ہے، اسی دن سے شیطان اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا، کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی مولود اس دنیا کے اندر آتا ہے تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، شیطان اس کو مس کرتا ہے، اور شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ شروع دن ہی سے شیطان حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مس سے شیطانی سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسی دن سے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پوری زندگی اس کوشش میں رہتا ہے کہ بنو آدم کو کسی طرح وہ بہکائے، راہ راست سے دور کرے۔ موت کے وقت بھی اس کی کوشش رہتی ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلے۔ ایک بندہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، ذکر و اذکار میں گزار دیتا ہے، توحید کو اپناتے ہوئے پوری زندگی گزارتا ہے، سنت پر چلتے ہوئے پوری زندگی گزارتا ہے، آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بھی اس کو صراط مستقیم سے دور کر دوں۔
अबू दाऊद किताब अल-वित्र की रिवायत है, रावी काब बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हदम, या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ हदम से। इसका मतलब यह है कि कोई मकान या किसी दीवार के मुझ पर गिरने से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। व मिन तरद्दी, और मैं इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मैं ऊंची जगह से गिर पड़ूं। व अऊज़ु बिका मिनल हरक़ वल गरक़ वल हरम, और मैं पनाह मांगता हूँ जल जाने से, डूब जाने से और बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाने से। व अऊज़ु बिका अन यतख़ब्बतनी अश-शैतानु इंदल मौत, और मैं पनाह मांगता हूँ कि कहीं शैतान मौत के वक्त मुझे उचक ना ले, शैतान मौत के वक्त कहीं मुझे गुमराह ना कर दे, शैतान मौत के वक्त कहीं मेरी ज़बान से ऐसी बात ना निकलवा दे जो मूजिब हलाकत हो, मूजिब बर्बादी हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। तो शैतान मौत के वक्त भी लगा रहता है इंसान के पीछे और उसको गुमराह करने की हद तक इम्कान कोशिश करता रहता है। आदमी घर के अंदर रहता है तो घर के अंदर भी शैतान उसके पीछे लगा रहता है, तैश दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करता है, फसाद डलवाने की कोशिश करता है और ताक में रहता है कि कहीं किसी की जबान से कोई ऐसी बात निकल जाए कि दूसरा उससे दूर हो जाए, रिश्ता टूट जाए, आपसी ताल्लुकात खराब हो जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम इन्न शैतान काना लिल इंसानि अदुव्वन मुबीना। ऐ नबी कह दीजिए मेरे बंदों से कि अच्छी बात जबान से निकाला करें, सोच समझ कर बोला करें, तर्ज कलाम अच्छा हो, उसलूब गुफ्तगू अच्छा हो, बात करें तो पहले तौल कर बोलें। क्यों? शैतान ताक में रहता है, कोई ऐसी बात निकल जाए जबान से तो फिर शैतान फसाद डलवा देता है। इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, शैतान उनके दरमियान फसाद डलवाता है, उनके रिश्तों को खराब करने की कोशिश करता है। इन्न शैतान काना लिल इंसानि अदुव्वन मुबीना, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान की दिली ख्वाहिश है कि आपसी रिश्ते टूट जाएं, आपसी रवाबित टूट जाएं, एक दूसरे का आदमी दुश्मन बन जाए। और ख़ास तौर से मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई शैतान को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बहुत ज़्यादा मरगूब है। मुस्लिम शरीफ किताब सिफ़त यौमिल क़ियामा, रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना इब्लीस यज़अु अर्शहु अलल मा, इब्लीस अपने अर्श को पानी पर रखता है। इब्लीस लईन अल्लाह की मुशाबहत इख्तियार करते हुए अपने अर्श को पानी पर रखता है। सुम्मा यबअसु सरायाहु, फिर वो अपने दस्तों को भेज देता है, अपने लश्करों को फैला देता है रुए ज़मीन के अंदर कि जाओ और फसाद बर्पा करो, बनु आदम को बहकाओ। फ़अदनाहुम मिन्हु मंज़िलतन अअज़मुहुम फितनतन, इब्लीस के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम और बड़ा मर्तबा वाला वो होता है जो सबसे ज़्यादा फितना बर्पा करता है, बनु आदम को बहकाता है, गुमराह करता है। इब्लीस के चेले रुए ज़मीन पर फैल जाते हैं और बनु आदम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिर सब जाके अपना हिसाब किताब पेश करते हैं इब्लीस के सामने। एक आता है कहता फ़अल्तु कज़ा व कज़ा, मैंने ऐसा ऐसा किया, फला को गुमराह कर दिया, फला नमाजी था मैंने उसको बेनमाजी बना दिया, फला शराब नहीं पीता था मैंने उसको शराब पीने की लत में मुब्तला कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इब्लीस कहता मा फ़अल्त शैया, तूने कुछ भी नहीं किया, तूने कुछ भी नहीं किया। एक शैतान और आता है कहता मा तरक्तुहु हत्ता फ़र्रक़्तु बैनहु व बैन इम्रअतिही, मैं उसके पीछे लगातार लगा रहा, उसको बहकाता रहा, उसको तैश दिलाता रहा, उसको गुस्सा दिलाता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई कर दी। शैतान क्या कहता है? फ़युदनीह मिन्हु, उसको करीब करता है, फ़यल्तज़िमुहु, उससे चिमटता है, बगलगीर होता है, उससे मुआनका करता है,
کہتا نعم انت آفرین بر تو، تجھ پر شاباش ہے، تو نے بہت عمدہ کام کیا ہے، تو نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ تو شیطان کا محبوب مشغلہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈلوانا، جدائی ڈلوانا، رشتے ناتوں کو خراب کرنا، اور یہ گھر کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے لگا رہتا ہے شیطان، ایک دوسرے کے اندر نفرت ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، آپسی رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ انسان مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کی حالت میں بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالوں، اس کی نماز کو خراب کر دوں، اس کی نماز کو فاسد کر دوں۔ مسلم شریف کتاب السلام، راوی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ان الشیطان حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی، اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے، وہ میری نماز کو خلط ملط کرتا ہے، قرات کو خلط ملط کرتا ہے، میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، میری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ شیطان ہے جو نماز کی حالت میں مصلیوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو خنزب کہتے ہیں۔ خنزب نامی ایک شیطان ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تمہارے اندر اس بات کا احساس ہو کہ شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، تمہاری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو۔ حضرت عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیطان مسجد میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، نماز کی حالت میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ مارکیٹ، بازار میں بھی شیطان رہتا ہے، انسان کے پیچھے پیچھے گھومتا، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بازار میں جھوٹ بولتے ہیں آدمی، خیانت بازار میں ہوتی ہے، دروغ گوئی بازار کے اندر ہوتی ہے، خیانت بازار میں ہوتی ہے، شور و غل بازار کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، ہو سکے تو ہرگز سب سے پہلے بازار کے اندر مت گھسنا اور سب سے اخیر میں بازار سے نہیں نکلنا۔ جب ایسا فإنها معركة الشيطان، یہ بازار جو ہے شیطان کا معرکہ ہے، اس کا میدان جنگ ہے۔ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ، اور بازار کے اندر شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ گرچہ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم مرفوع کا حکم ہے۔ بازار معرکہ ہے، شیطان کے لیے میدان جنگ ہے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت کے اندر بازار کو، مارکیٹ کو سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ اسواقها وابغض البلاد احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں یہ مساجد ہیں۔ مسجد کے اندر بندہ آتا اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین کی سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے، اور سب سے مبغوض، ناپسندیدہ، نفرت انگیز جگہ کون سی ہے؟ یہ بازار ہے۔ بازار کے اندر ہر طرح کی برائیاں ہیں، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہو سکے تو اس بات کی کوشش کرو کہ سب سے پہلے بازار کے اندر داخل نہ ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بازار ہے، انسانی ضرورت ہے تو جانا تو پڑے گا، جلدی جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو، پھر نکل لو وہاں سے۔ وہاں زیادہ ٹائم صرف مت کرو۔
خالی اوقات کو بازار کے اندر مت گزارو، وہاں سے جلدی سے نکل جاؤ۔ تو یہ شیطان کہیں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نیند کی حالت میں بھی جب انسان سوتا ہے تو نیند کی حالت میں بھی شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ بخاری شریف کتاب التہجد کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم ثلاث وقت، کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے والے حصے میں یعنی گدی میں 3 گرہے لگاتا ہے، 3 گرہے لگاتا ہے۔ یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، اور ہر گرہ میں یہ منتر کرتا ہے، یہ افسوں پھونکتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، ابھی سوتے رہو، رات بڑی لمبی ہے، ابھی سوتے رہو، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3 گرہے لگاتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، بندہ جب بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے، انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدۃ، پھر اس کے بعد جب وضو بناتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ وَإِن صَلَّى انحلت عقدۃ، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ صبح بالکل ایکٹیو ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، پاکیزہ نفس ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو نہ اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ وضو بناتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو 3 گرہیں تو لگ کے رہ جاتی ہیں۔ اگر بندہ ایسا نہیں کرے، اللہ کا نہ ذکر کرے، نہ وضو بنائے، نہ نماز پڑھے، تو تینوں گرہیں لگ کے رہ جاتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ كَسْلَانًا خَبِيثَ النَّفْسِ، تو صبح کے وقت خبیث النفس ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان نیند کی حالت میں بھی انسان کو نہیں چھوڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اس کی شر انگیزیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh